السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ٹیم بلڈنگ کے اوپر کہ ٹیم کیا ہوتی ہے، ٹیم کیسے بنتی ہے اور ٹیم کو کیسے تشکیل دیا جاتا ہے اور ٹیم کو کیسے مینج کیا جاتا ہے اور ٹیم سے آؤٹ پٹ کیسے لی جاتی ہے۔ میں بالکل سمپلی اور آسان باتیں جو ہے وہ کروں گا تاکہ آپ سب کے جو ہے وہ عام فہم جو ہے وہ ان کے اندر آ جائے اور آپ کو جو ہے وہ زندگی میں امپلیمنٹ کرنا آسان ہو۔ آپ سب جو ہے وہ آپ ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے یا ایک آفس کے جو ہے وہ کلیگ کی حیثیت سے چیزوں کو جب مائنڈ میں جو ہے وہ سوچ کے میری باتوں پہ غور کریں گے تو یقیناً آپ کو زندگی میں یہ بڑا فائدہ دیں گی یہ باتیں۔ واٹ از ٹیم؟ میں کہتا ہوں ٹیم از اے فیملی۔ جس طرح ایک فیملی ہوتی ہے اور وہ فیملی ممبرز جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ رہتے ہیں اور فیملی کا جو سربراہ ہے، جو فیملی کا جو بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے پورے خاندان کو جو ہے وہ طریقے کے ساتھ لے کے چلتا ہے اور ان سب کو آپس میں جو ہے وہ مینج کر کے چلاتا ہے۔ اگر فیملی ممبر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن اچھی نہیں کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ خاندان کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے اگر وہ فیملی کا جو سربراہ ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کرے گا اور وہ اتنا قابل نہیں ہوگا تو پھر بھی جو ہے وہ خاندان کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ سیم ایز ٹیم ممبر جو ہے وہ بھی آپس میں اچھی کوآرڈینیشن کے ساتھ رہیں اور ٹیم لیڈر جو ہے وہ بھی ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ساتھ لے کے چلے تو پھر ہی جو ہے وہ ایک اچھی ٹیم بنتی ہے۔ اب سمپلی بات یہ ہے کہ ٹیم جو ہے، ٹیم کس طریقے سے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ کوآرڈینیشن کر سکتی ہے۔ فرسٹ آف آل جو ہے وہ ٹیم لیڈر جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، کوآرڈینیشن سے، کوآپریشن سے جو ہے وہ ان کے احساسات کو دیکھے، سمجھے، پرکھے اور جو ہے وہ پرابلمز کا جو ہے وہ سلوشن نکالے۔ اور پھر جو ٹیم ممبرز ہیں وہ بھی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ احساس کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کریں، ایک دوسرے کے جو ہے وہ ہر معاملات میں جو ہے وہ جس حد تک ہو سکے کہ انہیں ان کی چیزوں کو مینج کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں کس طریقے سے آتی ہیں کہ یہ باتیں تبھی جب آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ پریکٹیکلی آئیں گی جب ان کو جو ہے وہ آپ بڑے اچھے اخلاقی طریقے سے ایک اچھے جو ہے وہ کولیگ کی حیثیت سے، ایک اچھے ممبر کی حیثیت سے جو ہے وہ آپ زندگی میں جب امپلیمنٹ کریں گے تو تب یہ باتیں آپ کی جو ہے وہ پریکٹیکلی لائف میں کام آئیں گی۔ اب ٹیم جو ہے ایک آفس کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک آفس کا جو ہیڈ ہے، جو سربراہ ہے، وہ اپنی ٹیم کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے، جتنا ہو سکتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آفس کے کام ہے، آفس کے کاموں کے علاوہ بھی جو ہے اگر وہ مینٹلی ڈپریسڈ ہے، اس کو فیملی کی پرابلمز ہیں، اس کی کوئی ٹینشنز ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ایک جو گڈ حکمران ہے، ایک گڈ جو ہے وہ کہہ لیں کہ سینئر ہے، ایک افسر جو ہے وہ اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور اس کی جو ہے وہ پکنگ جو ہے وہ صلاحیت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ سمجھ جائے کہ یار میرا جو جونیئر ہے، میرا جو سب آرڈینیٹ ہے، اس کے اندر اس کے مائنڈ میں کوئی پریشانی چل رہی ہے، ٹینشن چل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے کام پہ بھی توجہ نہیں دے رہا۔ آپ اسے بلائیں، سیپریٹلی طریقے سے جو ہے وہ اپنے پاس بٹھائیں اور بٹھا کے جو ہے وہ اس سے پوچھیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے اور جس حد تک ہو سکے آپ اس کی جو ہے وہ ہیلپ کریں، اس کا مسئلہ سالو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نہیں بھی مسئلہ سالو کریں کم از کم آپ اس کی باتیں غور سے، محبت سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ سن لیں گے، اس سے ہی جو اس کے یقیناً جو ہے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور اس کی جو ہے وہ ڈپریشن ریلیز ہوگی اور وہ اپنے کام پہ اچھی طریقے سے توجہ دے گا۔ اور پھر کبھی بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ سینئر اور جونیئر کا جو درمیان میں جو ایک تھوڑا ہمارے عرف عام میں کہیں جگہ پہ بڑا گیپ سا پایا جاتا ہے، یعنی جو افسر ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ہی جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ آقا طاقتور سمجھتا ہے، وہ زمانہ جاہلیت کی طرح، اور وہ جو جونیئر ہے اس کو ظرف بن غلام کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایفیکٹ ہے۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں، میری بات یاد رکھیے گا، بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں کہ جس کے جونیئرز، سب آرڈینیٹس، جس کے ملازم جو ہیں وہ اپنے سینئر سے خوش نہیں ہیں تو یاد رکھیے وہ شخص کبھی ترقی نہیں کر سکتا، نیور، کبھی نہیں۔ آپ کا ڈرائیور ہی آپ سے خوش نہیں ہے
آپ کے گھر میں جو کام کرنے والے سرورز جو ہیں، آپ کے جو سلیپرز ہیں، اگر وہی آپ سے خوش نہیں ہیں تو یقین کریں نہ آپ کامیاب شخص ہیں، نہ آپ کامیاب جو ہے وہ افسر ہیں، اور نہ آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے جونیئرز کو، سب آرڈینیٹرز کو اس طریقے سے مینج کریں کہ وہ آپ کی تعریف بھی کریں اور آپ کے ساتھ دل سے جو ہے وہ چلنے کے لیے راضی بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک جو ٹیم ہوتی ہے، ٹیم کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سینئرز کو جو ہے وہ اس طریقے سے رسپیکٹ بھی دے اور اس کی بات کو تسلیم بھی کرے، اور پھر جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ حل بھی کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہو کہ نہیں میں نے تو جناب اس کو کہہ لیں کہ ذلیل و رسوا کر کے چھوڑنا ہے۔ بھائی آپ کس طریقے سے جو ہے وہ طریقوں کو مینج کریں گے؟ اپنے کام پہ فوکس کریں، اپنے جو ہے وہ منصب پہ فوکس کریں، جس طریقے سے آپ جو ہے وہ چیزوں کو مینج کریں گے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں، اس لیے میں سمپلی وہی بات ہے، ایک ہم جو ہے وہ ایک روحانی بینگ اے مسلم، ہمارے اندر روحانیت کا کنسیپٹ بھی ہے، ہم روحانیت پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ جس طرح دعا ہے تو دعا روحانیت کے اندر آتی ہے نا، آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو میں بھی جو ہے اس کی قسمت بدل جائے۔ اسی طرح جو ہے آپ اپنے چھوٹے جو انڈر لوگ ہیں، جو غریب طبقہ ہے، ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں، ان کی دعائیں لیا کریں۔ یقین کریں آپ کو بڑی جو ہے وہ دلی سیٹسفیکشن ہوگی، آپ مینٹلی طور پہ بڑا جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائیں گے، اور ان کی دعائیں آپ کو جو ہے وہ کہیں سے کہیں تک پہنچا دیں گی۔ تو اسی طرح دیکھیں ہمارا پیارا اسلام جو ہے وہ بھی کتنی خوبصورت باتیں جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی جو ہے تمہارے اندر ہے، تمہارا جونیئر ہے، سب آرڈینیٹ ہے، تو تمہیں چاہیے کہ جو اپنے کھانے میں سے اسے کھلاؤ۔ صحیح ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا اپنے کھانے میں سے اسے کھلاؤ، اپنے کپڑوں میں سے اسے پہناؤ، یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو، جو خود کھاتے اسے کھلاؤ، جو خود پہنتے اسے پہناؤ، اور کبھی بھی اس پہ اس طرح کا برڈن نہ ڈالو کہ جو اسے عاجز کر دے، اور اگر کبھی ایسا موقع آ جائے اس کے اوپر اس طرح کا اوور برڈن آ جائے تو اس کی ہیلپ کرو۔ یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں اپنے خادم کو جو ہے وہ کتنی بار معاف کروں؟ تو حضور خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا کہ حضور میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ اسے معاف کرو۔ اب دیکھیں کہ کیسی بات ہے، اگر انسان جو ہے وہ خود اپنے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی طرف گا رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ بار بار معافی ملتی رہے، اگر میں گناہ کر بھی لوں یا میں کوئی جو ہے وہ غلطی کر لوں تو مجھے اپنے سینئر کی طرف سے جو ہے وہ معافی مل جائے۔ سیم ایز وہ بھی اپنے جونیئرز کے لیے وہی رویہ رکھے، وہی بیہیویئر رکھے، وہی معاملات کو جو ہے وہ اسی طرح اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کرے۔ اگر میں غلطی کروں تو میں توقع رکھتا ہوں کہ میرا سینئر مجھے معاف کر دے، تو آپ کو بھی چاہیے، اگر آپ سینئر تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے جونیئرز کے لیے یہی رویہ رکھیں، کہ جونیئرز بھی آپ سے یہی توقع کر رہے ہوں گے، اس وقت ظالم اور جابر حکمران نہ بن جائیں۔ آپس میں جو ہے وہ پیار محبت کریں ان کے ساتھ۔ یقین کریں آپ جب یہ فیملی ممبرز کی طرح جب لے کے چلیں گے، جس طرح آپس میں خاندان بہن بھائی چلتے ہیں، اسی طرح اگر آپ ٹیم کو چلائیں گے تو آپ کی ٹیم یقیناً ترقی کرے گی۔ اور کبھی جب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ترقی آ گئی، کوئی کہہ لیں کہ آپ نے پروگرس کی، کوئی آپ کے اندر کوئی کامیابی ملی، تو اس کا سیرا صرف اپنے اوپر نہ لیں کہ یہ میں نے کیا ہے، نو، ہماری ٹیم نے کیا ہے، یہ میری ٹیم نے کیا ہے، یہ ہم سب نے مل کے کیا ہے۔ آپ یہ نظریہ رکھیں، پھر دیکھیے گا کہ وہ کتنے جو ہے وہ آپ سے ٹیم ممبرز خوش ہوتے ہیں۔ سو آپ جو ہے وہ صرف سمپلی یہی ہے کہ آپس کے اندر پیار محبت کوآرڈینیشن کوآپریشن احساسات جذبات سب کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھ کے اور جس حد تک ہو سکے یہ اس کی ہیلپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ تشکیل پائے گی۔ تھینک یو۔